السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کر رہے ہیں اور سورۃ النساء کی اندر آیت نمبر 11 سے جس طرح سے جائیداد کی تقسیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور ان کی ڈیٹیل کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں قانونی لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ لا بائی لا بھی ہمارے ملک کے اندر کیا کیا یہ چیزیں کس طرح سے عمل درآمد ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات کس طرح سے وراثت کے احکامات قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور کس کس کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں مکمل جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جائیداد حقداروں میں متوفہ پر واجب ادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی، یعنی کہ جو فوت ہو جانے والا ہے اس کے متوفی پر واجب ادا قرض دینے، یعنی کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر جو قرض واجب تھا ادا کرنا، وہ دینے کے بعد اور اس کی وصیت جو اس نے اپنے بارے میں کر رکھی تھی اپنے مال میں سے، اس مال میں سے جو تھرڈ پارٹ تھا وہ اپنے بارے میں جو دے سکتا تھا کسی کو، اس میں سے اس کے بعد جو ترکہ بچا اس ترکے میں سے وصیت جو دی جائے گی وہ وصیت کی جائے گی اور پھر وہ باقی کا سارا مال حقداروں کو تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے تو اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے دے، یعنی کہ جو یتیم بھی ہیں رشتہ دار اور وہ جو بھی مسکین اس کے اپنے قریب کے ہیں جو وہ ان میں سے وہ ترکہ ان کو دے گا جو اس کا اپنا حصہ بنتا ہے، اس ترکے میں سے ان کو دے گا۔ اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا اور اس نے وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو متوفی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں ہی تقسیم ہوگی۔ اب وہ جائیداد ساری کی ساری جائیداد جو 1/3 پارٹ تھا وہ وصیت کر سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ 1/3 پارٹ وہ وصیت کر سکتا تھا وہ وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ ساری کی ساری جائیداد اس کے اپنے ہی جو اس کے حقدار ہیں ان میں ہی تقسیم ہوگی۔ اب جائیداد کی تقسیم میں جائز حقدار کون کون سے لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ حقدار ہیں، اولاد، والدین، بیوی اور شوہر۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی، یعنی کہ اس کی بیوی بچوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جائیداد کسی مرد کے مر جانے کے بعد جائیداد اس کے اہل خانہ میں تقسیم اس صورت میں ہوتی ہے صرف بیوی اور بچوں میں جب اس کے والدین نہ ہوں۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائیوں کو جائے گا، یعنی کہ سوتیلے میں کون آتا ہے؟ اگر وہ باپ ایک ہو اور مائیں الگ ہوں، اور دوسری طرف سے سوتیلا پن کیا ہوگا کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو، تو ان کو بھی کچھ حصہ جائے گا لیکن سارے کا سارا حصہ ان کو نہیں جائے گا، اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں جن میں نانا، نانی، دادا، دادی، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تائی اور ان کی اولاد کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کلالہ کی صورت میں ہے، اگر بہن بھائی سگے نہ ہوں تو پھر کلالہ کا حصہ اتنے لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے کہ اتنے لوگوں کو اس جائیداد سے اس مال سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 2، سب سے اہم بات دیکھتے ہیں کہ اب شوہر کی جائیداد میں بیوی یا پھر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں یا پھر چوتھائی ہے۔ چوتھائی کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ اولاد نہ ہو، تو پھر 1/4 پارٹ بیوی کو دیا جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں بھی وہی حصہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی کہ 1/8 پارٹ ہی سب بیویوں کو 1/8 پارٹ ہی دیا جائے گا۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، 6واں حصہ شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا۔ پھر بھی اولاد ہونے کی صورت میں بھی والدین کو حصہ دیا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے والدین کی اہمیت کا کہ والدین کا حصہ
بیوی کے حصے سے زیادہ ہے۔ اگر شوہر کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، دو یا زائد، دو سے زائد دو لڑکیاں ہوں یا پھر دو سے زائد لڑکیاں ہوں، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، یعنی کہ 2/3 پارٹ جو ہے وہ جائیداد کا لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ بیوی کے لیے 1/8 حصہ اور جائیداد کا 1/6 حصہ شوہر کے والدین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر عورت یہ بیوی کے ہر حصے کے ساتھ بیوی اور والدین کا حصہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اتنا ان کو دے رہے ہو تو بیوی کا اور والدین کا حصہ ساتھ میں لکھنا لازم ہے۔ اب اگر شوہر کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو، صرف ایک لڑکی ہے، بیٹا نہیں ہے اور کوئی دوسری بیٹی بھی نہیں ہے، تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے۔ آدھا حصہ پورا جائیداد کا لڑکی کو ملے گا، اور بیوی کے لیے جائیداد کا 1/8 حصہ اور شوہر کے والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ نمبر 6 دیکھتے ہیں، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ شوہر کے والدین اگر زندہ ہیں تو وہ جائیداد بچوں میں نہیں جاتی، یعنی کہ شوہر کے بھائی بہنوں میں نہیں جاتی، سب سے پہلی جائیداد جاتی ہے شوہر کے والدین کو۔ اگر تو بیوی کی شوہر کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ پھر ماں کا حصہ نکال کے پھر وہ حصہ نکال کے بیٹوں کو الگ الگ کر کے دے دیا جاتا ہے، یا پھر کسی ایک بیٹے کو دے دیا جاتا ہے، یہ ماں کا حصہ ہے، یہ ماں کا حصہ یہ اس بچے کو مل رہا ہے۔ اگر بیوی شوہر کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے اور بیوی کا حصہ اس کو نہیں دیا گیا ہے تو پھر اس کا حصہ بیوی کا نہیں نکالا جائے گا۔ اگر بیوی نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی، اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ قانونی لحاظ سے جو ہمارے ملک کے اندر قانون چل رہا ہے اس لحاظ سے یہ باتیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نمبر 2 دیکھتے ہیں، یہ ہم نے ساری باتیں دیکھی ہیں کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ کیا ہے۔ نمبر 2 دیکھتے ہیں بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ کیا ہے۔ بیوی کی جائیداد میں اب دیکھتے ہیں کہ شوہر کا کیا حصہ بنتا ہے۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف یعنی کہ ہاف ہے، اس صورت میں جب کہ بھی اولاد نہ ہو، یا پھر 1/4 ہے جب کہ اولاد ہوگی تو 1/4 ہوگا۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ کہ بیوی اگر مالک ہے تو اس صورت میں ہاف حصہ جو ہے وہ بیوی کا اور ہاف حصہ شوہر کا اور ہاف حصہ بیوی کے والدین کا ہوگا۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، اور 1/6 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، 1/4 پارٹ جو ہے وہ اولاد کا، 1/6 پارٹ ماں باپ کا، اور پھر باقی بچوں کا ہے۔ It shows us کہ والدین کا حصہ اگر بیٹی ہو تب بھی ملے گا والدین کو، اگر بیٹا ہے تو تب بھی ملے گا۔ بیٹے کی جائیداد میں سے بھی والدین کو ملتا ہے اور بیٹی کی جائیداد میں سے بھی والدین کو ملتا ہے، تو والدین محروم نہیں ہوتے اپنی اولاد سے۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زائد ہوں، تو 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہے۔ سیم وہی ہے، صرف یہاں پر شوہر کا حصہ جو ہے وہ 1/4 کر دیا گیا ہے اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 حصہ ہے شوہر کا بیوی کی جائیداد میں۔ اگر بیوی کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ اور بیوی کے والدین کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ شوہر کا حصہ لینے کے لیے شوہر کے بھائی پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔
اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا، اور اس میں شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کا حصہ ابھی بٹوارا ان کی جائیداد کا نہیں ہوا، یہ اس صورت میں ہوگا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق بیوی کا شوہر کے ساتھ جو ہوگا وہ کس صورت میں ہوگا؟ اولاد کی نسبت سے اس کو ملے گا نا وہ حصہ، کہ وہ جو حصہ شوہر کو ملے گا اس کی بیوی کی وجہ سے، تاکہ وہ بچے شوہر جو ہے وہ اس کے بچوں پر استعمال کر سکے، پھر وہ حصہ شوہر کو بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 3 کہ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ کیا ہے۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا 6واں حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور 8واں حصہ بیوہ ماں کا ہوگا اور 6واں حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ 6واں حصہ ہی ہے والدین کا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے، 8واں حصہ بیوہ ماں کے لیے ہے اور 6واں حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقے سے نکالا جائے گا اس صورت میں جبکہ والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اس کے بچے نہیں ہیں تو شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں جی ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ کیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا بیوی کا، پھر ماں کا دیکھتے ہیں۔ ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا اور نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہیں تو دو یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باقی کے لیے باپ کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے، یعنی کہ ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور ماں کے لیے والدین کا 6واں حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کی حصہ دار ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے گا۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ کیا ہے؟ اگر بیٹے کی اولاد ہو تو والدین کی جائیداد کا 6واں حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو 6واں حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 6واں حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کو جائیداد کا 1/4 حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا 6واں حصہ ہے۔
اگر بیٹا رنڈوا ہے یعنی کہ اس کی بیوی نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہے اور 2/3 حصہ باپ کا ہے۔ اور اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ، پھر ماں کا حصہ کم کر دیا جاتا ہے اور پھر باقی سارا کا سارا مال باپ کا ہوگا، کیونکہ باپ پھر باقی بچوں کی بھی کفالت کرے گا۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے بہت اہم بات ہم لوگ سیکھنے کو ملتی ہے کہ پھر جو بیٹا جو محنت کرتا ہے، جو آؤٹ آف کنٹریز جو لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ والدین اکٹھا کھانا پینا کرتے ہیں اور اس بچے کی جائیداد کو الگ نہیں کرتے، اور پھر اس جائیداد کو وہ اپنے باقی بچوں کے اندر بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ایسے کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی جائیداد میں سے باقی والدین کا حصہ نہ نکالتا۔ اس لیے اپنے بچوں پر ظلم مت کیجیے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی جائیداد میں والدین کا کیا حصہ ہے۔ اگر بیٹی کی اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا 6واں حصہ، اگر والدین میں صرف ماں ہے تو 6واں حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 6واں حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کی اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف حصہ ملے گا، اور نصف جائیداد بیٹی کے والدین کی ہوگی۔ اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں تو وہی بالکل وہی بات ہے، 2/3 لڑکیوں کو جائے گا اور 1/4 باقی جو ہوگا وہ بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 ہوگا، اور باقی سارا حصہ جو ہے وہ والدین کو جائے گا۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو 1/2 حصہ جو ہے وہ لڑکی کو جائے گا، 1/4 حصہ والدین کو، 1/4 جو حصہ ہے وہ شوہر کو جائے گا اگر بیٹی ہے تو، اور والدین کو 1/6 حصہ جائے گا۔ اگر بیٹی بیوہ ہو تو اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر بیٹی کے بہن بھائی ہیں تو ماں کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہوگا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اب بہت اہم چیز دیکھتے ہیں کہ کلالہ کیا ہے۔ کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہو اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہو، اس جائیداد کو کلالہ کہا جاتا ہے، اکیلا۔ اگر صاحب میراث جس کی وراثت ہے مرد یا عورت کلالہ ہوں، اس کے سگے بہن بھائی ہی نہ ہوں، اور اگر اس کا صرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 6واں حصہ ہے، یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 6واں حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو سب جائیداد کے 1/2 حصے میں شریک ہوں گے، 1/3 میں۔ اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہوں، یا چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں یا ان کی اولادوں میں سے جو ضرورت مند ہوں، ان میں ایسی تقسیم کی جائے گی جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو، کہ کسی کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگلی یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کلالہ کے سگے بہن بھائی موجود ہوں، اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہیں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ ہے، 2/3، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے تقسیم کے لیے ہے، یعنی کہ 3 حصوں میں بٹوارا ہو جائے گا نا۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی۔ مرد کے لیے 2گنا حصہ ہوگا اس کا، اور جو کہ عورت کے لیے ہے، عورت کے حصے سے 2گنا حصہ مرد کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کو اس کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتی ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 کے اندر، اور ہر طرقہ کے لیے جو ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑیں ہم نے وارث قرار دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد کر لیے ہیں ان کا حصہ ان کو دے دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ مردوں کے لیے اس میں جو ان کے والدین اور اقربا چھوڑیں ایک حصہ ہے، آیت نمبر 7 ہے،
جس میں لکھا ہوا ہے کہ اور عورتوں کے لیے بھی اس میں جو ان کے والدین اور اقربا عزیز و اقارب چھوڑیں، تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہو ایک حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا پھر وہ زیادہ ہو۔ اس صورت النساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، اور جب رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تقسیم کے موقع پر حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، اور اگر فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو ترکے کا 2/3 ان کا ہے، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے اگر متوفی یعنی کہ فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو ترکے کا 1/6 یعنی کہ چھٹا حصہ ہے، اور اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو ماں باپ کے لیے ترکے کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر متوفی کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، بعد اس کی وصیت کی تعمیل ہو جانے کے جو وہ کر گیا، یا بعد اس کے قرض کی ادا ہو جانے کے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا یا تمہارے بیٹوں میں سے نفع پہنچانے والا کون زیادہ قریب ہے کہ جو تمہیں نفع پہنچا سکے۔ وہ نفع کیا ہے؟ وہ آخرت کا نفع ہے، دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور قلیل ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر، اور جو ترکہ تمہاری بے اولاد بیویاں چھوڑیں تمہارے لیے اس کا نصف حصہ ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس ترکے کا جو وہ چھوڑیں 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو جو ترکہ تم چھوڑو ان عورتوں کے لیے اس کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان عورتوں کا اس ترکے میں 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑو، یعنی بیویوں کے لیے، بعد اس کے کہ تمہاری وصیت کی تعمیل ہو جائے جو تم نے کی ہے، یا جو قرض تم نے ادا کرنا ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ تعداد میں اس سے زیادہ ہوں تو بعد اس کی وصیت کے پوری ہو جانے کے جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو یا ادائیگی قرض کے، وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، سب کے سب 1/3 میں ہی شریک ہوں گے۔ یہ وصیت من جانب اللہ ہے، یہ وصیت اللہ نے کر دی ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس وصیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ وصیت من جانب اللہ ہے۔ تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہتے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی ایسا آدمی ہلاک ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، بس اس کی بہن کے لیے اس کے ترکے کا نصف حصہ ہے۔ اگر عورت ہلاک ہو جائے، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کا بھائی ہوگا، اور اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 گنا حصہ ہے اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری حدود کو بڑے واضح الفاظ میں کھول کھول کر ہم سب کے لیے بیان کر دیا تاکہ ہم سب ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منصف بنائے کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنے تمام عزیز و اقارب کے بارے میں انصاف کر سکیں، اور جس کا جو حق ہے اس حق کو پورا پورا ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو درگزر کر دے اور ہمیں معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین،
برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.